میری دھمکی اتنا کام کر جائے گی. میں مسلم لیگ نواز کا کارکن ہوں. کام کر جائے گی. اگر غلط کام نہیں کرا تو دھمکی کام کر جائے گی. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ میری دھمکی کا میرا پورا نوکری کا ریکارڈ پورا گواہ ہے کہ قانون سے ایک مرتبہ بھی لیفٹ رائٹ نہیں ہوا. آپ لوگ تو کم از کم یہاں پر تو لوگ مجھے ذاتی طور پہ بھی جانتے ہیں اور میرے کیریئر کو بھی جانتے ہیں. میں نے کیریئر میں کبھی کسی کو دھمکی نہیں دی. پولیس والے ہوتے ہوئے تو ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں کی. وہ الزام لگا دے مجھ پر کہ جی جب آپ ایس پی تھے تو تم نے یہ کیا تھا. یہ الزام نہیں ملتا. کرپشن کا کوئی الزام نہیں ملتا. ہاں ان کے اوپر 100 الزام میں ثابت کر سکتا ہوں. ایک ثابت کیا تھا JIT نے 23 ارب روپیہ جمع کروائے تھے تو میرے دھمکی پہ جمع کرا دیا 23 ارب روپے. میری دھمکیوں پہ 23 ارب روپے جمع کرا دیا. تو میرے ملک کا اگر میرا بھلا ہوتا ہے تو میں کہوں گا سعید غنی صاحب ایک ورکر ہے, میری ہی کلاس سے تعلق رکھتے ہیں. ان کا پورا حق ہے جو کہے, لیکن خدا را مجھے صرف یہ بتا دے کہ میں نے کس افسر کو دھمکی دی اور اس نے میرے بولنے پہ کوئی غلط کام کیا. بھائی میری بات سنیں, جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے تو ہماری اطاعت سے کیا گھبرانے کی کیا بات ہے. وہ ڈسکشن ہی نہ کریں, ہمیں کرنے دیں. ہم آپس میں کھڑے ہیں. میں تو فگرز کی بات کروں گا. 38 لاکھ ووٹ لیے تھے پیپلز پارٹی نے اور 62 لاکھ لوگ اب 62 لاکھ ووٹ اکٹھے ہونے جا رہے ہیں. ان کو کیا تکلیف, کیا پریشانی, کیا ہے. وہ چیزیں ملیں گی کراچی کو جو کراچی کا حق ہے. کوئی آسان نہیں ہے. کراچی کا حق ہے. وہی ترقی ملنی چاہیے کراچی کو جو کہ لاہور کو ملی ہے. وہی ترقی ملنی چاہیے حیدرآباد کو جو فیصل آباد میں نہیں ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں انڈسٹریلائزیشن ہونی چاہیے, بے روزگاری ختم ہونی چاہیے. ٹی سندھ کی مثال یہ ہے کہ نوشہر و فروز میں ایک یونین کاؤنسل کو بھی توڑا گیا. ایک یونین کاؤنسل ہے نواز جتوئی, اس کو توڑا گیا. 4 تحصیلوں کو ملا کے ایک پروونشل اسمبلی کی کانسٹیٹوئنسی بنائی گئی ہے. یہ تو اسی طرح ہے جس طرح ایک وہ آن ڈیمانڈ کسی کو ہلکا اس طرح بنا کے دیا جائے, کٹنگ کی جائے. لاڑکانہ میں بھی بالکل فرمائشی پروگرام ہوا ہے. جو سیٹ لاڑکانہ میں پہلے GD نے جیتی تھی. خیر ان کو زیادہ تفصیل ان کو پتہ ہے. وہ بھی موسم عباسی گئے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن کرنے کے لیے. ہم صوبائی الیکشن کمشنر پر بد اعتمادی کا اظہار کرتے ہیں اور جس نے بھی یہ کیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. اور اب ظاہر ہے جو قانونی طریقہ ہے, ہم قانون پسند لوگ ہیں اور انشاءاللہ کورٹوں سے ہمیں انصاف ملے گا. اور ہمیں چیف الیکشن کمیشنر پہ اعتماد ہے کہ وہ ضرور جو ہمارے الیکشن کمیشن کے ممبر ہیں سندھ سے, ان کے بیک گراؤنڈ کو بھی دیکھیں گے اور اگلی مرتبہ جو ان کے پاس جو بھی وہ کمنٹ جمع کرائیں گے وہ انشاءاللہ ہمیں مایوس نہیں ہونے دیں گے. میں یہ کہتا ہوں کہ الیکشن کا ایک پروسیس ہے, اس کو یہ جیری مینڈرنگ نہیں ہونی چاہیے. جیری مینڈرنگ بالکل یہ جغرافیکلی اس طرح کانسٹیٹیوئنسیز کو بنانا کبھی سنا ہے. یہ قانون میں ہے کہ یونین کاؤنسل کو توڑا جائے. اب دیکھ لیں یونین کاؤنسل نواز جتوئی کو توڑ دیا اور 4 تحصیلوں کو ملا کے ایک کانسٹیٹیوئنسی بنائی گئی ہے. تو یہ کس کی سفارش پر ہو رہا ہے. ملیر میں الیکشن ایکٹ 2017 کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں مکمل طور پہ. وہاں پہ نہ آبادی کا خیال رکھا گیا ہے, نہ ڈسٹنس کا خیال رکھا گیا ہے. ایک UC کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ شامل کیا گیا ہے. اور جو NA 229 ہے جو پہلے 34 دے پر مشتمل تھا, اب اس کو 42 دیہی دے پر مشتمل کر لیا گیا ہے,
جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے سب سے بڑے حلقوں میں سے ایک حلقہ بن گیا ہے۔ اس کے علاوہ باقی بھی کئی قسم کی وہاں پہ منمانیاں کی گئی ہیں، اسپیشلی جو ایک رول ہے اپنا الیکشن ایکٹ 2017 میں، اس رول کے مطابق حلقہ بندیاں کلاک وائز ہونی چاہیے، اس کی بھی دھجیاں اڑائی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹنس کا بھی خیال نہیں رکھا گیا ہے، اور بہت سارے دیش جو ایک دوسرے سے کنیکٹڈ بھی نہیں ہیں ان کو اعلیٰ درجہ کر کے وہاں پہ حلقہ بندیاں کی گئی ہے۔ لیکن ایک بات واضح ہے، واضح میں بھی واضح ہے، ابھی واضح ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو کارکردگی ہے، یہ سب پاکستان پیپلز پارٹی کے ایما پہ کیا گیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے جتنے بھی فرمائشی پروگرام تھے ان کو پورا کیا گیا ہے۔ لیکن ایک بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں آپ کی میڈیا کے توسط سے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو 15 سالہ کارکردگی ہے وہ ایک سڑے ہوئے کیک کی مانند ہے۔ سڑے ہوئے کیک کو آپ آگے سے کاٹیں، پیچھے سے کاٹیں، درمیان سے کاٹیں، لیکن وہ سڑا ہوا ہی رہے گا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی شکست کا طبل ضلع منیر میں، پورے صوبہ سندھ میں بچ چکا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے دن تبدیلی کے ہیں۔